طلبہ طلبات، آج ہم آتے ہیں نثری اصناف کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم داستان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو داستان سے مراد ایسی لمبی کہانی ہے جس میں کئی چھوٹے قصوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہو۔ یہ لکھی ہے میں نے داستان کی تعریف۔ تو داستان کس کو کہتے ہیں؟ دراصل لمبی کہانی کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات تھے، وہ زیادہ مصروف نہیں ہوتے تھے، تو وہ اپنا وقت زیادہ تر جو ہے وہ کہانیاں سننے سنانے میں لگاتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک لمبی کہانی بنا لیتے تھے، لیکن کوئی کہانی بذات خود اتنی لمبی نہ ہو سکے تو وہ کیا کرتے تھے، بیچ میں چھوٹے چھوٹے قصے اور بھی ملا لیتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں چھوٹے چھوٹے قصوں کو آپس میں جوڑ دیتے تھے اور ایک بہت لمبی کہانی بن جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جو بادشاہ لوگ تھے وہ بھی داستانیں سنتے تھے، وہ سناتے تھے اپنے درباروں میں۔ وہ باقاعدہ جو ہیں داستان کو ملازم رکھتے تھے، ان کو تنخواہ دیتے تھے اور وہ ان کو بادشاہوں کے دل بہلانے کے لیے ان کو جو ہے داستانیں سناتے رہتے تھے۔ اب اسی کی ایک دوسری ڈیفینیشن لکھی ہے: ایسا طویل نثری قصہ جس کی بنیاد تخیل، جذبات، مافوق الفطرت عناصر پر ہو اور اس میں قصہ در قصہ کئی قصے بیان ہوں۔ یعنی داستان ایسا نثری قصہ ہے، اس کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ تخیل، یعنی صرف خیالات پر ہوتی ہے، یعنی حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن جو انسان کے خیال میں آئے، جو انسان کے جذبات میں آئے۔ اور مافوق الفطرت، مافوق الفطرت عناصر کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے عناصر کہ جن کو انسان کی عقل نہیں مانتی ہے، ان کو کہتے ہیں مافوق الفطرت عناصر۔ اور اس میں قصہ در قصہ کئی قصے بیان۔ قصہ در قصہ کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے کہا، یعنی جب ایک قصہ ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے قصے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے داستان کے اجزاء ترکیبی، یعنی داستان کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ تو داستان کو اگر یا ہمارے سامنے کوئی کہانی لکھی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ داستان ہے؟ تو اس کے بیچ میں یہ چیزیں، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ طوالت، یعنی داستان جو ہے وہ طویل ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے۔ طوالت کہتے ہیں لمبائی کو، یعنی لمبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب داستان کا جیسے مطلب ہی ہے لمبی کہانی، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ داستان کے اندر طوالت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ مثلا پہلے زمانے میں تو اتنی لمبی داستانیں بھی لکھی گئی ہیں کہ ایک داستان کو سناتے سناتے مہینے بلکہ کئی مہینے بھی لگ جاتے تھے۔ کردار نگاری، کردار نگاری داستان میں اصل میں جو ہے ہوتی ہے وہ مثالی کردار نگاری ہوتی ہے، تمثیلی کردار ہوتے ہیں، یعنی اپنے ہی معاشرے سے بھی لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جیسے جن، پری وغیرہ، وہ کردار بھی ہوتے ہیں۔ اور مافوق الفطرت عناصر، یہ کون سے ہوتے ہیں؟ پہلے میں نے بات کی، یعنی ایسے عناصر کی جہاں انسان کے عقل جو ہے ان کو نہیں مانتی ہے۔ جیسے آپ کسی داستان میں دیکھیں گے کہ وہاں ایک انگوٹھی ہے، انگوٹھی سے تالا کھل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی جادوئی چابی ہے، یا جو ہے وہ جنات اور پریوں کی مدد سے ہوا میں اڑتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری کیا ہے کہ داستانوں میں اس وقت کی تہذیب، اس وقت کے کلچر، اس وقت کے رسم و رواج کی منظر نگاری کی گئی ہے۔ پہاڑ ہوں، دریا ہوں، باغات ہوں، یا اس وقت میں جو بھی تھا، یا جو اپنے کلچر کے اندر جو تہذیبی عناصر تھے وہ بھی اس کے بیچ میں ان کی منظر کشی اچھے طریقے سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا اخلاقی درس، یہ داستانوں کے جو ہے ایک اہم اگر مقصد بھی سمجھ لیا جائے تو داستانوں کے بیچ میں اخلاقی درس ضرور ہوتا تھا، کیونکہ داستان جب ختم ہوتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ جو ہے حق کی جو ہے جیت ہوتی ہے اور باطل جو ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تو اخلاقی درس جو ہے داستانوں کی، کیونکہ داستانیں بہت طویل ہوتی ہیں، داستانوں میں بہت ساری غیر ضروری باتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھار داستان پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ تقریر ہے، لہٰذا یہ ہے کہ داستانوں کے بیچ میں اخلاقی درس جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، بلکہ اخلاقی درس زیادہ ہوتا ہے تو اسی لیے وہ لگتا ہے کہ یہ مان لو کوئی تقریر کر رہا ہے۔ اور زبان و بیان، زبان و بیان کے حوالے سے تو دو طرح کی زبانیں استعمال کی گئی ہیں۔ ایک تو پرانی زبان، یعنی وہ اس میں فارسی کے الفاظ، اس میں عربی کے الفاظ اور بڑی مسجع و مقفع زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ اور دوسری جو ہے بعض داستان نگاروں نے جو کیا ہے کہ بالکل سادہ زبان، آسان زبان، عام فہم زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ یہ داستان کے کچھ اجزاء ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو آپ جو ہے نوٹس پریپیئر کیجیے خود بخود۔